السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی۔ ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کے تفصیلات کی طرف۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش حکومت کے اس متنازع فرمان پر روک لگا دی ہے جس میں کانوڑ یاترا کے روٹ پر تمام دکانداروں کو اپنے نام اور دیگر تفصیلات ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش اور دہلی کو بھی نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ عرضی گزار غیر سرکاری تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے ریاستی حکومت کے فیصلے کو آئینی دفعات کی خلاف ورزی اور سیکولرزم کے خلاف قرار دیتے ہوئے فیصلے پر روک لگانے کی مانگ کی تھی۔ غیر سرکاری تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹ کی طرف سے دائر اس عرضی میں یو پی حکومت، ڈی جی پی، ایس ایس پی مظفر نگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت کے فیصلے کو مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست کا نیا کھیل قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقیدیں کی جا رہی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں سمیت خود ان کی اتحادیوں نے، یعنی کہ بی جے پی کی اتحادی جماعتوں نے بھی اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا تھا کہ بی جے پی پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا اور اب جا کر عدالت کو اس فیصلے پر روک لگانی پڑی ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ہنگامہ خیز رہنے کے بالکل آثار نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن نے اتوار کو ہی راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہوئی آل پارٹی میٹنگ میں اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ اپوزیشن نے اس اجلاس میں نیٹ پیپر لیک، کانوڑ روٹ سے متعلق یو پی حکومت کے فیصلے، بہار آندھرا کو خصوصی درجہ دینے اور کسانوں سے متعلق مسائل پر اجلاس میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی بجٹ اجلاس سے قبل دہلی میں کسان لیڈروں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے بھی کسانوں کے مسائل اور ان کے مطالبات کے تعلق سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ راہل گاندھی کے کسان لیڈروں سے ملاقات اور کانگریس کے جنرل سیکریٹری کی جانب سے کسانوں کے مسائل کے تعلق سے جاری بیان سے یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے رواں بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے کسانوں کے مسائل کو ترجیح دی جائے گی۔ ہریانہ کے نوح میں پیر کو برج منڈل جل ابھیشیک یاترا کے پیش نظر انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات کو انتہائی سخت کرنے کے ساتھ ہی اتوار کی شام 6 بجے سے پیر کی شام یعنی کہ آج شام 6 بجے تک انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی ہیں۔ یہ احتیاطی اقدامات گزشتہ سال اس یاترا کے دوران نوح میں پھوٹ پڑنے والے فرقہ وارانہ فسادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے گئے۔ مذکورہ فساد میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں ہوم گارڈ کے 2 جوان بھی شامل تھے۔ اسی رات فسادیوں کی ایک بھیڑ نے گروگرام میں ایک مسجد پر حملہ کر کے نائب امام کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہیں اس تشدد کے پیچھے جو اہم نام تھا بٹو بجرنگی، جس نے یاترا سے قبل اشتعال انگیز ویڈیو کے ذریعے ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کا زہر گھول دیا تھا، اب انتظامیہ نے بٹو بجرنگی کو اس یاترا میں شرکت کی اجازت نہیں دی ہے۔ فرید آباد پولیس کی طرف سے بٹو بجرنگی کے گھر کے باہر نوٹس لگایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال یاترا کے دوران فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے میں اس کے ملوث ہونے کی وجہ سے بٹو بجرنگی کو یاترا میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ مدرے کی گزشتہ سال برج منڈل یاترا کے دوران اس پر پتھراؤ کے واقعات پیش آئے تھے، جس کی وجہ سے اس سال پولیس اور انتظامیہ خاصا احتیاط برت رہی ہے۔ اس تشدد کی آگ نوح سے فرید آباد، گروگرام تک پھیل گئی تھی۔ بہرحال گزشتہ سال کے فساد اور اس کے بعد انتظامیہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلم اکثریتی علاقوں میں شدید فکر مندی اور خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، جہاں سے برج منڈل یاترا اب گزرے گی۔ وزارت داخلہ نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سرکاری ملازمین پر RSS کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کے اس فیصلے کو RSS اور بی جے پی نے خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ کانگریس نے اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایک پوسٹ میں کہا کہ فروری 1948 میں گاندھی جی کے قتل کے بعد سردار پٹیل نے ہی RSS پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد اچھے اخلاق کی یقین دہانی پر پابندی ہٹائی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی RSS نے ناگپور میں کبھی ترنگا نہیں لہرایا تھا اور اب ان پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے، جسے انہوں نے تشویشناک قرار دیا ہے۔ 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کے الزام میں 4 سال سے جیل میں بند عمر خالد کو اب تک ضمانت نہیں مل پائی ہے۔ کئی مرتبہ کئی عدالتوں نے ان کی ضمانت عرضی کو خارج کر دیا تھا اور اب عمر خالد نے ایک بار پھر ضمانت کے لیے دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ دہلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس امت شرما نے عمر خالد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ 24 جولائی کو ایک اور بینچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا جائے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالد ہو، شرجیل امام اور کئی دیگر کے خلاف UAPA کی دفعات کے تحت ان پر 2020 کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 53 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 700 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو گرفتاریاں ہوئی، جن پر مقدمے درج ہوئے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور آج بھی کئی مسلم نوجوان وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان کا گناہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے CAA جیسے کالے قانون کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی، اور اسی وجہ سے ان پر یہ مقدمے درج کیے گئے تھے، اور آج تک وہ جیلوں میں بند ہیں۔ کیرل کے ملپورم ضلع میں نپا وائرس کے انفیکشن سے ایک 14 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ یہ 5 سالوں میں چوتھی بار ہے کہ یہ مہلک وائرس جو پھل کھانے والے چمگادڑوں میں رہتا ہے وہ انسانوں میں پھیل گیا ہے۔ محکمہ صحت اب لڑکے کے خاندان اور آس پڑوس میں فعال کیسز کا معائنہ کر رہا ہے، اور وائرس پر قابو پانے کے لیے صحت عامہ کے اقدامات کے تحت پچھلے 12 دنوں میں جو لوگ بھی اس کے رابطے میں آئے تھے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان مرکزی وزارت صحت نے مرکزی ٹیم تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جو کہ اس کیس کی تحقیقات میں ریاست کی مدد کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن آخرکار 2024 کی صدارتی دوڑ سے دستبردار ہو گئے، اور اب یہ تقریباً طے ہے کہ ڈیموکریٹس نائب صدر کملا ہیرس کو ممکنہ صدارتی امیدوار بنا سکتے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر میں ہونے ہیں، اور بائیڈن کے اس اعلان نے ایک غیر مستحکم سیاسی صورتحال کو جنم دے دیا ہے۔ بائیڈن نے میدان چھوڑنے کے فوراً بعد ہی ہیرس کی مضبوطی سے حمایت کی ہے۔ کملا ہیرس امریکہ کی پہلی سیاہ فام اور جنوبی ایشیائی خاتون کی حیثیت سے ایک بڑی پارٹی کی صدارتی امیدوار بن کر تاریخ رقم کریں گی۔ وہیں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کملا ہیرس کو ہرانا بائیڈن کے مقابلے میں ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ اب تک نہیں تھما ہے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر ایک ہفتے سے جاری حملوں میں اب تک 91 فلسطینی شہید اور 251 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی پناہ گزین کیمپ نصیرات پر ایک ہفتے کے دوران 63 بار حملے کیے۔ اسی درمیان اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شنیچر کو ایک طرف اسرائیل کے مختلف شہروں میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوئے، تو دوسری جانب اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اسرائیلی وزیر اعظم سے اب مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس سے معاہدہ کیا جائے۔ بتاتے کہ گزشتہ روز جنگ بندی اور یرغمال شہریوں کی رہائی کے لیے تل ابیب، حیفا، یروشلم اور دیگر شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر اترے۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ اس مظاہرے کے دوران نتن یاہو سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ امریکہ کے دورے سے قبل ہی حماس سے معاہدہ کر لیں تاکہ اسرائیل کے یرغمال شہریوں کو فوری طور پر رہائی مل سکے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ اب ان اسرائیلی وزراء پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے جو کہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کو نہتے فلسطینیوں پر تشدد کے لیے اکسانے کا کام کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے وزیر ان پر پابندیاں عائد کرنے کو لے کر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کو کم کر دیا ہے، لیکن طلباء نے اب بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ طلباء رہنماؤں نے اس وقت تک مظاہرے جاری رکھنے کا عزم کیا ہے جب تک حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی نہیں ہو جاتی اور جن اہلکاروں نے مہلک کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا وہ مستعفی نہیں ہو جاتے۔ بتا دیں کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 93% سرکاری نوکریاں میرٹ کی بنیاد پر دی جائیں گی، جبکہ بقیہ 7% 1971 کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں لڑنے والوں کے لواحقین اور دیگر زمروں کے لیے مختص کی جائے۔ اب تک جنگ میں لڑنے والوں کے لواحقین کے لیے نوکریوں میں 30% تک ریزرویشن کا نظام تھا، اور اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا تھا۔ خیال ہے کہ ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں کے دوران کم از کم 133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ اور ٹیکسٹ میسج سروس جمعرات سے ہی معطل کر دی گئی ہے، جس سے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور پولیس نے عوامی اجتماعات پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، خبروں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔